سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم صوفی ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک قول نظر سے گزرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن تم نے گناہ کوئی نہیں کیا اور جس دن تم نے نیکیوں میں وقت گزارا، فرمایا یہ دن ایسے تھا جیسے یہ دن تم نے حضور کے ساتھ گزارا۔ جو دن نیکیوں میں بسر ہو، جس دن میں تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، فرمایا یہ دن ایسے ہے کہ جیسے یہ دن تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا۔ حضور کے ایک صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی کا نام میں نے اس وجہ سے لیا کہ صوفیاء نے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہو، اس کے ہاں اولاد نہ ہو، یا اگر کوئی ایسا شخص جس کے ہاں نرینہ اولاد نہ ہو، وہ اللہ کے حضور دعا کرے اور یہ نیت کرے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں نام حضور کے صحابی والا رکھوں گا، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو اولاد عطا فرما دے۔ یہ صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو ایک دن حضور نے خود فرمایا تھا، یا معاذ انی احبک، کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو سوچئے اس غلام کے پاؤں کیسے زمین پر لگتے ہوں گے جن کو حضور خود فرمائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ حضور خود ان کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں بہت سارے موضوعات پر گفتگو ہوئی، پھر وہ مقام آ گیا جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو رخصت کرنا تھا۔ تو اس مقام پر پہنچ کر حضور نے حضرت معاذ سے ایک بات فرمائی اور کہا، معاذ تمہاری اور میری یہ آخری ملاقات ہے، آج کے بعد جب تم مدینہ آؤ گے تم میرے روزے کو تو دیکھو گے، میری قبر کو تو دیکھو گے، لیکن میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ حضرت معاذ زار و قطار رونے لگے، جن کا زندگی کا دار و مدار ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ، حضور کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تھی، ان پر کیا بیتی ہوگی یہ سن کر کہ حضور نے فرمایا، معاذ اب یہ ظاہری طور پر آخری ملاقات ہے، اس کے بعد تم جب بھی مدینہ آؤ گے تم میری قبر کو تو دیکھو گے لیکن میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت معاذ کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ حضور نے اتنی بڑی خبر دے دی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو فرمایا، معاذ جاؤ یمن جاؤ میرے حکم پر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس پلٹے، مدینہ کی طرف منہ کیا اور ایک بات فرمائی حضور نے فرمایا، معاذ یہ بات یاد رکھنا کہ جو تقوی میں رہتا ہے، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے، جو اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، فرمایا یہ سمجھنا کہ جو تقوی میں رہتا ہے وہ میرے پاس ہی رہتا ہے، جو تقوی میں رہتا ہے وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہی وہ بات تھی۔ حضور نے زمانے کی قید نہیں لگائی، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ظاہری دور میں جو تقوی میں رہے، جو پرہیزگاری میں رہے، جو اللہ کی یاد میں رہے، جو اللہ کے ذکر میں رہے، وہی میرے پاس رہ سکتا ہے۔ فرمایا متقی جہاں بھی رہے وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ میرے قرب میں ہی رہتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو حضرت امام حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ متقی اگر دن بھر تم نے دن ایسے گزارا کہ اس دن تم نے گناہ کوئی نہیں کیا، تم نے نیکیاں ہی کی ہیں، فرمایا ایسا گزارنے والا دن ایسے ہے جیسے وہ دن تم نے حضور کے ساتھ گزارا۔ تو کبھی نیت تو کریں کہ آج کا دن ہم نے حضور کے ساتھ گزارنا ہے، پھر آپ گناہ کی طرف بھی نہیں بڑھ سکیں گے، پھر آپ نیکیوں میں ہی اپنا گزر بسر کریں گے، پھر آپ کی نماز بھی قضا نہیں ہوگی، پھر آپ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، پھر آپ کی زبان سے غیبت بھی نہیں ہوگی، جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ آج کا دن میں نے حضور کے ساتھ گزارنا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کا ہی دوسرا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے زندگی میں کوئی ایک دن ایسا گزار لیا کہ اس دن تم نے گناہ کوئی نہیں کیا، تم نے نیکیوں میں اپنا دن بسر کیا، فرماتے ہیں ممکن ہے اس ایک دن کے صدقے اللہ رب العزت تمہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال۔ اور ایک دن تو بہت بڑا عرصہ ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ کسی نے دل سے کہا اللہ زبان سے، اگر کسی نے زبان سے ایک مرتبہ اللہ کہا تو کہا اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے، ممکن ہے اس ایک بار اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت عطا فرما۔ ایک تو ہے زبان سے اللہ کہنا،
اور ایک زبان سے نہیں دل سے اللہ کہنا. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے زبان سے اللہ کہنا، ایک ہے دل سے اللہ کہنا، کہ تمہارا دل ذاکر ہو جائے اور اللہ کہے. کہا جس نے ایک مرتبہ زبان سے نہیں ذکر خفی دل سے اللہ کہا اس کو 3 کروڑ 50 لاکھ مرتبہ اللہ کہنے کا ثواب عطا کر دیا.